کہ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے سارے دن اللہ کی حفاظت میں ذمہ داری میں. دوپہر کو لٹ گیا, اس نے مجھے آ کے کہا بھائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی غلط. میں کہا حدیث غلط نہیں ہے, یہ بتاؤ تم نماز پڑھ کے کیا کیا تھا؟ کہ گھر آیا تھا پھر ڈرائیونگ کی تھی. میں نے کہا رستے میں بازار آئے تھے؟ کہاں. میں کہا لڑکیاں دیکھی نہیں؟ کہا وہ تو دیکھتے ہی ہیں. میں کہا اسی لیے لٹے ہو کہ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے یہ حدیث فائدہ نہیں دے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن شفا دیتا ہے, رحمت, لیکن مومن کو, جو مومن نہیں ہوگا قرآن اس کو اور مصیبت میں ڈالے گا. يَدُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. 7 صفات آپ کو مومن کی بتا رہا ہوں بھائی. 7 صفات: اللہ کا ذکر, تعلیم کے حلقے, توکل, نماز یہ صحیح کرے گا اور اللہ مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا. اور چھٹا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا. اور یہ چھٹی کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں. یہ چھٹی صفت ہے مومن کی. اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں, ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. آؤ نصرو. جب یہ 7 باتیں ہوں گی اللہ کہنے اولئک هم الحق, یہ پکے مومن ہیں. اور مومن کہاں جائے گا؟ قد افلح المؤمنون, بغیر حساب کتاب کی جنت. کس جنت میں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب. میرے دوستو یہ 7 صفات اپنے اندر لانے کا نام تبلیغ ہے. اللہ فرماتے ہیں انمل, صرف مومن کون ہے؟ انمل, ایک جماعت ہے اللہ کے نبی کے پاس میری طرح کی, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے رسول ہم مومن بن گئے, اللہ نے وحی بھیجی. نہیں, قالت الاعراب آمنا, ان سے کہہ رہے ہیں آپ سے یہ مومن بن گئے. اور نہیں, قل لم تؤمنوا ولکن اسلمنا, ان سے کہو بھی صرف اسلام میں داخل ہوئے, مومن نہیں بنے. مومن کی ولما يدخل ایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان دل میں گھسا نہیں ہے. بندوق کی طاقت بغیر, گولی کی طاقت بغیر بندوق کے ہو نہیں سکتی. بیج ہے فرش میں ہو حرم کے, ایک درخت نہیں نکالے گا. بیج زمین میں چھین گھساؤ, اللہ اس سے درخت نکال دے گا. تو فرمایا مومن کون ہے؟ اللہ نے خود بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اللہ فرما رہے, ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کہا, یہ اتنا بڑا مفتی اعظم, کہ آج کل کونوا مع الصادقین یہ تبلیغی جماعت ہے. کیوں؟ یہ 4 کام کرتی ہے. یہ اللہ پہ ایمان رکھ کے گھر کو چھوڑتی ہے, یہ نبی کی زندگی کے ایمان رکھتی ہے کہ نبی کی زندگی سے حالات ٹھیک ہوں گے, اس پہ شک نہیں کرتی, یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے نکلتی ہے. کہ جو 4 کام کرتے ہیں پکے مومن ہیں. ان کے لیے وہاں فرمایا بڑے بڑے درجات ہیں, بڑے بڑے درجات عند ربہم, مغفرت و رزق کریم, مغفرت, اور دنیا میں اللہ ان کو روزی عزت والی دے گا. ہم ایک جماعت, ایک ہمارے بزرگ تھے, آخری بات بتا رہا ہوں, ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی شبیر صاحب, مجھ سے کہتے ہیں سعید انور اس کام میں لگ جا, روزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. روزی اللہ کے ذمہ ہے, اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ. اور کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور اوپر ہے نیچے نہیں ہے. نیچے تو سایہ پھر رہا ہے, تم خوار ہو رہے ہو ٹوٹیوں میں, پانی جو ٹینکی میں ہوتا ہے. کہا ہماری ایک جماعت جاری تھی اللہ کے رستے میں نماز کا ٹائم ہوا, ہم نے رکے, ہوٹل تھا چائے کا, ساتھیوں چائے آرڈر کرو, نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے چرپائی پہ بیٹھے, ادھر چرپائی پہ ایک چرسیوں کی جماعت بیٹھی تھی, 10-12 چرسی. انہوں نے مولویوں کو دیکھا, انہوں کو مولوی آئے ہیں. انہوں نے ہمیں مذاق اڑایا ہمارا, جو آسمان میں جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے مولوی صدقہ دیتا ہے, پھر ڈنڈن ہوتا ہے, خوب ہمیں چھیڑا. ایک دم نا اس نے کہا یار بس بکواس بند کرو, بھوک لگی ہے, کھانا کھانا ہے. تو کہا کھانا آرڈر کرتے ہیں. کہا نہیں کھانا آرڈر نہ کرو, کھانا خود آئے گا. کہا کیوں؟ کہا کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے, چرس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا, جو جیب میں پیسوں سے چرس خرید کے لاؤ. تو بھائی شبیر نے کہا یار ان کا یقین کتنا اچھا ہے کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے, چرس کا وعدہ نہیں. تو کہا وہاں گیا, وہ چرس لے کے آیا, بنا کے سگریٹ کے دھوئیں ان کے منہ پہ مارے. پریشان, یہ کیا یقین ہے. اس چرپائی پہ کچھ اور بیٹھے تھے لوگ, ان کو ایک آدمی آیا کہ فلاں انتقال ہو گیا, بھاگو. تو کہا بھائی ویٹر آرڈر کینسل کرو. کہا آرڈر تو ہو گیا ہے. کہا بل لاؤ. بل لائے, انہوں نے بل دیا اور کھانا کہا کسی کو دے دو. سارا کھانا چرسیوں کو اٹھا کے دے دیا. میرے دوستو کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ کہتے ہیں میں ساری کائنات کا رب ہوں, ایک ہی رب اللہ ہے. باپ کا رب میں ہوں, بیٹے کا رب میں ہوں, سب کا رب میں ہوں. آج باپ کہتا ہے
मैं ही नहीं कमाता तो तुम कहाँ से खाते। अब बजान अब आप मर जाते फिर तो अल्लाह मालिक है, अभी तो मैं घर का मालिक हूँ। आपका घर कौन चला रहा है? बड़े भाई और मैं मिलकर चला रहा हूँ। आप मर गए फिर अल्लाह चलाएगा। कायनात का निजाम अल्लाह चला रहा है, घर का निजाम मैं खुद चला रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये 7 बातें अपने अंदर ले आओ इस, और ये मस्जिद के साथ जुड़ी हैं। मस्जिद हदीस में आता है जो जुमे के दिन मस्जिद आता है इसको फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलता है। क्यों? जुमे के दिन ये अल्लाह की बात सुनता है, इसलिए जुमे के साथ जुड़ा है। सही हदीस है, मुंतखब हदीस में फरमाया जो दीन की बात सुनने सीखने सिखाने मस्जिद जाएगा इसको मकबूल हज का और अल्लाह के रास्ते का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी हदीस में आता है, मारूफ हदीस में, जो इमाम नमाज पढ़ के चला जाता है उसकी मिसाल अदना सहाबी की है, और जो इमाम नमाज पढ़ के लोगों को दीन सिखाता है उसकी मिसाल में खुद हूँ। कितना बड़ा फर्क है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये सिफात मेरे अंदर आ जाएं, मैं मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाऊं। हिदायत की 4 अलामतें बताई हैं। ये मसाजिद को आबाद करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात कायम करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से डरते। ये मेरे अंदर सिफात आ जाएं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब हम सब के ज़िम्मे हैं ये दीन पूरी दुनिया में फैल। मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारा चैनल द वे ऑफ इस्लाम ऑफिशियल सब्सक्राइब करें।